ڈاکٹر صاحب، اکثر میں ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں تو علماء کرام اس پر، کیا ہے دیوبند کے علماء ہو یا اہل سنت کے ہو یا اہل حدیث کے ہو یا اہل تشیعوں کے ہو، تو اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ یار 73 فرقے ہوں گے، صحیح ہے، ایک جنت میں جائے گا۔ اب کون سی جنت میں جائے گا، اس کے بارے میں جو ہے ہر عالم کی وضاحت سنی ہے، تو آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت جو ہے ہماری یوٹیوب چینل پر جو ہے ماشاءاللہ وی آئی پی سسٹم چلا رہے ہیں اور اچھے طریقے سے انداز میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ تھوڑی سی اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ 73 فرقے مسلم امہ میں ہو جائیں گے، اس کے بارے میں نے تمام طرق حدیث کے جمع کیے، ٹھیک ہے نا، اور میں صرف ان چیزوں کو سامنے لاؤں گا اور اس میں مزید کچھ اضافہ نہیں کروں گا۔ یہ ٹاپک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں بہت ساری، تو اصل حقائق عوام کے سامنے آنا چاہیے، اس کے بعد پھر آگے کی کہانی جڑتی ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر، چند الفاظ پر دھیان دے رہا ہوں میں آپ کو، جو اس پر آپ کو دھیان دینا پڑے گا اور میرے الفاظ ذرا غور سے سنیں آپ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 71 فرقے یہودیوں کے ہوئے اور 72 فرقے نصارہ یعنی عیسائیوں کے ہوئے اور 73 فرقے اس امت کے ہوں گے۔ اچھا، بعض جگہ لفظ میں لوگ پھنس جاتے ہیں، وہاں پر یوز لفظ ہو رہا ہے ملت کا، بعض طرق کے اندر ملت کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، اور بعض میں ہے فرقے کا لفظ، ٹھیک ہے نا، تو اس سے مراد فرقہ ہی ہے، ملت سے مراد بھی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ یہ ملت والی حدیث الگ ہے اور فرقے والی حدیث الگ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دوسری حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ ملت سے مراد یہاں فرقہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا میت کو دفناتے وقت بھی وہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اگر میں علامہ صاحب غلط نہیں کہہ رہا، بسم اللہ ملت رسول اللہ، ایسی ایک دعا پڑھی جاتی ہے دفناتے وقت جو ہے میت کو، تو وہ ہے نا کہ حضور کی ملت پہ، تو اگر کوئی حضور سے ہٹ کر ہے تو وہ دوسری ملت پہ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، تو بہرحال یہ کہ حضور کی اتباع میں ہم دنیا سے رخصت ہوں، ٹھیک ہے، حضور کی ملت پہ مرے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ ملت کا اور فرقے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے حدیث میں، تو یہ اس سے لوگ دھوکہ بھی بعض لوگ دیتے ہیں کہ یہاں 70 ملتیں مراد ہیں، 73 ملتیں مراد ہیں، نہیں، فرقہ ہی مراد ہے یہاں سے۔ تو یہ حدیث مبارکہ مسند احمد کے اندر ہے، سنن ابو داؤد کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، یہ حدیث مبارکہ صحیح ابن حبان میں ہے اور طبرانی اوسط اور کبیر میں ہے، اس کی کئی سندیں ہیں اس حدیث کی۔ میں اس ساری سندوں کو ہٹا کر صرف مختلف الفاظ کو اکٹھا کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے حدیث کے اندر اس پر تو سارے لوگ متفق آ رہے ہیں کہ بھائی وہ فرقے جو ہے نا وہ یہودیوں کے 71 تھے، عیسائیوں کے 72 تھے اور اس امت کے 73 ہیں۔ پھر بعض جگہ فرقے کا لفظ ہے، بعض جگہ ملت کا لفظ ہے، اس سے مراد فرقہ ہی ہے، مسلک ہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں آگے الفاظ میں کہ حدیث میں ایک حدیث جو میں آپ کو ایک نئی والی بتا رہا ہوں، اس کے اندر وہ ہے مجموع الزوائد فی منبع الفوائد میں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ طبرانی کے حوالے سے معجم الکبیر کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، معجم الکبیر امام حافظ الحدیث سلیمان بن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے معجم الکبیر، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور مجموع الزوائد فی منبع الفوائد میں امام حافظ الحدیث نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ نے، جو شافعی المذہب تھے، وہ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اس کے راوی سارے ثقہ ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ سندن حسن روایت ہے۔ اب حدیث کے الفاظ جو نئے والے سنا رہا ہوں وہ غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں جو سب سے بدترین اور فاسق و برا فرقہ جو ہوگا، وہ فرقہ وہ ہوگا جو اپنی رائے سے حلال کو حرام کرتا ہوگا اور حرام کو حلال کرتا ہوگا۔ یہ ایک الگ طرق کے ساتھ روایت موجود ہے جس کی سند بھی حسن ہے، میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، مجموع الزوائد میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ انہوں نے اس کو اجتہاد اور تقلید کا باب بنایا مجموع الزوائد میں امام ہیثمی نے، اور وہاں یہ حدیث نقل کی ہے کہ کیا فرمایا آپ نے، فرمایا 73 فرقوں میں سب سے بدتر فرقہ، سب سے برا فرقہ وہ ہوگا جو اپنی رائے سے جو ہے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرے گا، ٹھیک ہے۔ باقی جو دو طرق ہیں جو الگ الگ الفاظ موجود ہیں احادیثی کتب میں، تو وہ آپ کو جامع الترمذی میں ملیں گے الفاظ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 73 فرقہ بتایا اور کہا کہ ان میں سے ایک فرقہ ہے، صرف 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، وہ ناجیہ فرقہ ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ فرقہ وہ لوگ کون ہوں گے، تو آپ نے ان کی نشانی بتاتے ہوئے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے۔ یہ حدیث مبارکہ کو ناصر الدین البانی صاحب بھی حسن بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور تحقیق کرتے ہوئے جامع الترمذی کی، اور جامع الترمذی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے،
ٹھیک ہے نا. تو اس میں فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. اب ابن ماجہ میں اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اور وہ بھی روایت صحیح روایت ہے, اور اس کو ناصر الدین البانی صاحب نے بھی صحیح بولا ہے, باقی ائمہ بھی اس کو جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں, سلف صالحین جو بزرگان دین ہیں جن کو بریلوی اور دیوبندی حضرات بھی مانتے ہیں, وہ بھی اس حدیث کو صحیح بولتے ہیں کہ اس میں الفاظ کچھ مختلف ہیں. وہ یہ الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ 73 فرقوں میں سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے, اور وہ فرقہ جنت میں جائے گا. تو پوچھا گیا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا, تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہے بڑی جماعت ہوگی. تو یہ الفاظ کے ساتھ بھی حدیث موجود ہے. اب ان ساری باتوں کی اگر تطبیق کر لیں تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنے کا مطلب یہ جو حدیث فرما رہے صحابہ سے ہی فرما رہے, تو صحابہ کی جماعت دونوں صورتوں میں ہوگی. ٹھیک ہے نا. وہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ جو حدیث ہے کہ میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق چل رہے ہوں گے وہ جماعت حق پہ ہوگی, تو لوگ اس حدیث سے ہٹا رہے ہوتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے فلاں ہے, بہت اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ حدیث بھی تو صحابہ کے بارے میں ہی ہوگی نا کہ حضور نے فرمایا بڑی جماعت, جو جماعت ہے وہ حق کی پہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور اگر دیکھیں تو آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر اگر ہم اس حدیث کی تحقیق پر آئے نا, تو آج مسلمان امت کے اندر مین مسئلوں میں سب کا اتفاق ہے. قرآن میں صلاۃ کا ذکر ہے, اس سے مراد ہم اٹھنا بیٹھنا سجدہ کرنا قیام کرنا اتحیات پڑھنا یعنی نماز ہی لیتے ہیں. اس سے مراد ہم کوئی دوسری چیز نہیں لے رہے ہوتے, دعا نہیں لے رہے ہوتے اس سے مراد. ٹھیک ہے نا. ہم اس سے کوئی دعا نہیں کر رہے ہوتے یار کہ اصل میں صلاۃ کا مطلب تو یہ دعا کرنا, حالانکہ اس کے ایک لغوی معنی دعا بھی ہو سکتا ہے. زکوٰۃ کا مطلب پاک کرنا بھی ہو سکتا ہے, لیکن امت مسلمہ زکوٰۃ کے مفہوم مطلب یہی لیتی ہے کہ بھائی صاحب استطاعت بندہ ہو, وہ بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا اور اتنی پرسنٹیج نکالے گا, یہ پورے اس کے احکامات ہیں. ٹھیک ہے نا. حج کے مفہوم مطلب کوئی اور نہیں نکالا جاتا, حج کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے حضور ہم نے احرام باندھ کے حاضر ہونا, اس کے پورے احکامات. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب ہے جہاد بھی ایسے ہی ہے. تو چیزیں ان کے مفہوم ان کے مطلب اکثر جگہوں پہ آپ دیکھیں گے دیوبندی بریلوی اہل حدیث وہ اپنے مفہوم مطلب اور کئی مین چیزوں پہ اتفاق کی امت. تو آپ نے فرمایا کہ بڑی جماعت کو پکڑو یا وہ فرقہ وہ جنت میں جائے گا, لیکن آپ نے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی, اور وہ شرط آپ نے کیا لگائی کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. تو ہم نے صحابہ سے ہی محبت کرنی ہے, حضور سے محبت کرنی ہے, صحابہ سے محبت کرنی ہے. اور یاد رکھ لیں جب ہم صحابی کا لفظ اہل سنت اختیار کرتے ہیں نا, یہ لوگ غلط فہمی میں یہاں ڈالتے ہیں کہ یہ دیکھو صحابہ والی حدیث سنا رہا ہے اہل بیت والی نہیں سنا رہا. تو بھائی یہ دماغ سے اس بات کو نکال لیں. ٹھیک ہے نا. جلبازی مت کریں, علماء سے خود اس کی تصدیق کیا کرا کریں, ذمہ دار لوگوں سے پوچھا کریں. یاد رکھ لیں جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا نا تو یاد رکھیں صحابہ کا ذکر نہیں ہو رہا, دونوں کا نام الگ الگ لینا پڑے گا. لیکن جب ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں نا تو اہل بیت اس میں شامل ہو جاتے ہیں, انکلوڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی اہل بیت ہونے کے لیے پہلے ضروری ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بندہ دیدار بھی تو کرے. یہ تھوڑی ہے کہ یار میں حضور کے خاندان سے جڑتا ہوں, میں تو اہل بیت میں سے ہوں, یا میں حضور سے میرا بلڈ ریلیشن تو بنتا ہے لیکن اسلام ہی نہیں قبول کیا. تو ابو لہب کو آپ دیکھ لیں, حضور کے ساتھ اس کا خونی رشتہ تو تھا نا, چچا تھا وہ حضور کا, لیکن اسلام نہیں لے کر آیا. بندہ مسلمان ہو, حضور کا دیدار کرے, کیونکہ اہل بیت ایک ڈگری اوپر ہو جاتے ہیں. صحابہ وہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور ایمان لائے, اور اہل بیت وہ جنہوں نے دیکھا بھی ایمان بھی لایا, وہ حضور کے خاندانی طور پہ حضور کے ساتھ ان کا جو ہے بلڈ ریلیشن بھی ہے, اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے فرد ہے, اور اس کی بھی پھر آگے تفصیلات ہیں. تو بہرحال یاد رکھیں صحابہ کا نام لینے کی صورت میں اہل بیت آؤٹ نہیں ہو جاتے, وہ اس میں شامل ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے سمجھ لیا مطلب کہ ایک تو بڑی جماعت فرمایا گیا ہے, دوسرا یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو ہے میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے, اور بدترین لوگ وہ ہوں گے ان 73 فرقوں میں جو لوگ حلال و حرام کو اپنی رائے سے کر رہے ہوں. تو اس کام سے بچنا چاہیے کہ اپنی رائے سے بغیر قرآن حدیث کے دلائل کے کسی بھی چیز کو حرام بولنا حلال بولنا, جو کہ اب سنیوں میں بھی یہ شروع ہو چکا ہے, دیوبندیوں بریلویوں اہل حدیثوں میں بھی یہ حرکتیں آ رہی ہیں اور دکھ رہی ہیں لوگوں میں. اس سے بچنا چاہیے, ورنہ آپ پھر وہ حرکت وہ ادا اپنا رہے ہو, وہ طریقہ اپنا رہے ہو جو یہ 72 فرقے کی 73 فرقوں میں ایک فرقے کی ہے, وہ آپ اس جو ہے نا راستے کو اپنا رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان تمام برے کاموں سے.